دو پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال، اپنی بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال۔ اور عورتوں کو اللہ رب العزت نے گھر کی دہلیز کے اندر رکھا اور ان کو یہ کہا کہ تم گھر کی دہلیز کے اندر رہو، گھر کی چہار دیواری کے اندر رہو، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرو، گھر کی حفاظت کرو، شوہر کی امانت میں خیانت مت کرو، اور کوئن اور رانی بن کے گھر میں رہو۔ گھر کے باہر کے جو کام تھے مرد کے ذمے، گھر کے جو اندر کے کام تھے وہ عورت کے ذمے۔ جب مرد کو گھر کے باہر نکالا تو اس کو صلاحیتیں بھی وہ سب دی جو گھر کے باہر جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا مرد کو بلند آواز بنایا، وہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے باہمت اور بہادر بنایا، گھر کے باہر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے جری بنایا، قوت والا بنایا، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور عورت کو اللہ پاک نے گھر کے اندر رکھا اور اس کو وہ صلاحیتیں دی جو گھر کے اندر رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے، شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے جن چیزوں کی، جن ویپن کی ضرورت تھی وہ چیزیں دی۔ مثلا عورت کو اللہ پاک نے خوبصورتی عطا فرمائی، مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ شوہر کا دل پہ راج رہے، شوہر کے دل کے اندر جگہ بن کر رہے۔ اللہ پاک نے عورت کو نرم دل بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی ابتدائی تربیت کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اگر مرد کی طرح عورت بھی سخت ہو تو ظاہری بات ہے کہ بچوں کی تربیت نہ ہو سکے، بچے گھبرا جائیں، بچے ڈر جائیں اور بچے بگڑ جائیں۔ جیسے بہت پیار میں بچے بگڑتے ہیں، اسی طرح بہت سختی کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عورت کو نرم دل بنایا، اس کے اندر اللہ پاک نے سخاوت کا جذبہ رکھا، ہمدردی کا جذبہ رکھا، ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ رکھا۔ تو عورتوں کو اللہ پاک نے گھر کے اندر رکھا تو عورتوں کو وہ صلاحیتیں دیں جو کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے جن کی ضرورت تھی، اور مردوں کو گھر کے باہر کھڑا کیا، گھر کے باہر کے نکالا تو وہ صلاحیت عطا فرمائی جو گھر کے باہر ضرورت کی تھی۔ اب یہ اور سمجھتے چلیں کہ اللہ پاک نے ہمیں مومن بنایا، بحیثیت مومن کے اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں۔ کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے ساتھ میں ایک یوزر مینول، یوزر گائیڈ دیتی ہے، جس میں اس پروڈکٹ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے، اور کون سے وہ پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے، اور کون سے وہ پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ درست رہتا ہے۔ تو ہر کمپنی اپنے پروڈکٹ کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ اور یوزر مینول دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر اشرف المخلوق بنایا اور انتہائی قیمتی بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان اپنے آپ کو کس طرح سے سیلف یوز کرے، اپنے آپ کو کس طرح سے استعمال کرے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ڈائریکشن دی ہیں، اور وہ ڈائریکشن کس میں ہیں، وہ ہدایت کس میں ہیں، کتاب اللہ کے اندر۔ گویا کتاب اللہ جو ہے وہ یوزر گائیڈ، یوزر مینول ہے کہ انسان کتاب پڑھ پڑھ کے، کتاب اللہ پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سمجھ کر، اللہ کے احکام کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو انسٹال کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب اللہ کے ساتھ میں آپریٹنگ سسٹم سمجھانے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیارے نبی کا کام یہ تھا کہ وہ کتابوں کی تلاوت کرتے تھے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو پڑھنا سکھاتے تھے اور سمجھاتے تھے، اور پریکٹیکلی خود کر کے دکھاتے تھے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، میاں بیوی کے ساتھ برتاؤ اس طرح کرنا ہے، خلق خدا پہ شفقت اس طرح کرنی ہے، لین دین اس طرح کرنا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کو بھیجا اور رسول اللہ کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی خود نمونہ بن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ میں تو دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلا جاؤں گا، تم مجھ سے سمجھ لو، اور میرے بعد اس کو ایسے ہی چلانا جیسے میرے زمانے میں آپ چلتے رہے، اور اپنے آنے والوں کو، اپنے بعد آنے والوں کو تیار کرنا کہ وہ اسی طرح سے لے کر چلیں جس طرح سے تم نے مجھ سے سیکھا۔ تو گویا یہ دین اسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی، اور یہ اب صبح قیامت تک چلتی رہیں گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے،
اور انسانوں کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے۔ اس زمانے میں ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، ایک بھائی نبی تو دوسرا بھائی نبی، ابا نبی تو بیٹے نبی، سسر نبی تو داماد نبی، ایک علاقے میں کئی نبی۔ لیکن جب انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، انسانوں کے پرابلم زیادہ بڑھ گئے، انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، اب تو انبیاء کرام زیادہ ہونے چاہیے تھے، ایک شہر میں 4 5 ہونے چاہیے تھے، لیکن شہر تو چھوڑو، ملک تو چھوڑو، پوری دنیا میں ایک نبی نہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ فرعون تو ہو سکتا ہے، وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، وہ نبی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجنا کیوں بند کر دیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی روشن تعلیمات دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایسا موٹیویٹ کیا، ایسا تیار کیا، اب صبح قیامت تک کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء صلحاء تیار ہو چکے ہیں جو صبح قیامت تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چلاتے رہیں گے اور آگے پہنچاتے رہیں گے۔ تو اب علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں جو پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں ان پرابلموں کو سولو کریں، اس کا سولوشن ایجاد کریں۔ تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مولانا عبداللہ صاحب جو اسی بستی کے رہنے والے ہیں، اسی بستی کے ایک فرد ہیں، آپ کے ایک بھائی ہیں، آپ کے ایک بیٹے ہیں، اللہ پاک نے ان کو قبول کیا، اور انہوں نے آپ کی جو نئی جنریشن ہے، نئے بچے ہیں، گود میں پلنے والے، دودھ پینے والے، اور آپ کی نظروں کے سامنے کھیلنے والے، اور آپ کے بھائی جو ینگ جنریشن ہیں، اللہ رب العزت نے مولانا عبداللہ صاحب کے دل کے اندر یہ بات پیدا فرمائی کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کچھ نیا کریں، اور نئی چیزیں یہ فون کے ذریعے سے اور سیل فون کے ذریعے سے، آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے اور پریزنٹیشن کے ذریعے سے، اسکرین کے مادھیم سے نوجوان نسلوں کو وہ دین کی باتیں سکھائیں، اور بہت اچھے انداز سے انہی کی زبان میں، انہی کی اسٹائل میں، اور جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں، جس لینگویج کا وہ سہارا لے رہے ہیں، اسی میں ورڈنگ یوز کر کے، اسی کے الفاظ استعمال کر کے ان کو سمجھائیں۔ تو یہ بہت عمدہ پیش رفت ہے، یہ بہت اچھا قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ میں اپنی بہنوں سے بہت ہی محبتوں کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ یہ درخواست کروں گا، پلیز اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اس تعلیم سے بالکل محروم نہ کریں۔ 1.5 گھنٹہ اس کا سیشن ہوگا، دورانیہ ہوگا، صبح میں یا شام میں، جس وقت اس کو فرصت ہو اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ بچوں کو نہیں، جوانوں کو بھیجیں، بھائیوں کو بھیجیں، بیٹوں کو بھیجیں، اور انہی کو نہیں بلکہ اپنے شوہروں کو بھیجیں۔ وہ اس انداز سے اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ کہ اس میں پڑھنے والوں کو ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں ہوگا۔ وہ انجوائے کرتے کرتے، مزے کرتے کرتے، اسکرین پر دیکھتے دیکھتے وہ دین کی تعلیم کو پڑھ لیں گے۔ نہ کوئی مار ہوگی، نہ کوئی مار پیٹ ہوگی، نہ کوئی ڈرانا دھمکانا ہوگا، نہ کوئی غصہ ہوگا، نہ کوئی سزا ہوگی، کچھ بھی تو نہیں۔ اس لیے کہ اس وقت امت کو سزا کی ضرورت نہیں ہے، مار پٹائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ شفقت اور محبت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں مار پڑ رہی ہے، کاروبار میں مار پڑ رہی ہے، فائنینشلی طور سے مار پڑ رہی ہے، اور کتنی مار امت پہ ڈالیں گے؟ امت اتنی مار کھانے کی متحمل نہیں ہے۔ نیز میری ماں بہنوں سے ایک بات کی یہ درخواست مجھے کرنی ہے، کہ آپ اپنی ویلیو کو سمجھیں، اپنی قدر کو پہچانیں۔ اللہ پاک نے جب مرد اور عورت کا جوڑا بنایا اور دونوں کے ذمے الگ الگ کام لگائے، مرد کو گھر کی دہلیز کے باہر کے کام اور عورت کو گھر کی دہلیز کے اندر کے کام اور 4 دیواری کے کام دیے، تو جب یہ تقسیم اللہ پاک نے کی تو عورت کو وہ کام دیا کہ جو ساری دنیا کے مرد مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے، انسان کو انسان بنانے کا کام عورت کے ذمے، بچے کی ابتدائی تربیت یہ عورت کے ذمے لگائی، اس لیے کہ بچے کا اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، رحم میں رہتا ہے، اور 2 سال ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پیتا ہے، اور 5-6 سال ماں کی ہاتھوں کے نیچے ماں کے دست شفقت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ پوٹی کرنے میں، پیشاب کرنے میں، اور کپڑے بدلنے میں اور چینج کرنے میں اور دھونے میں اور کھانے پینے میں وہ ماں کے ہاتھ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو 5-6 سال ماں نے یہ خدمت کی، 2 سال چھاتی سے لگایا وہ خدمت، اور 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور اپنے خون جگر سے اس کو پالا۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کی خدمت بچے کے ذمے بہت بڑی لگائی، لہٰذا ماں کا مقام بھی اللہ پاک نے بہت بلند رکھا۔
تو ماں کے ذمہ یہ کام ہے کہ ابتدائی تربیت وہ بچے کی کرے، اس لیے کہ شوہر میاں تو وہ اذان ہوتی ہے، صبح کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فوراً بریک فاسٹ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں جاب پر اور شاپ پر، بچہ اس وقت سویا ہوا ہوتا ہے۔ جب لیٹ نائٹ جاب سے واپس آتے ہیں تو بچہ اس وقت بھی سویا ملتا ہے۔ تو بتائیے جب گئے گھر سے تب بھی بچہ سویا ہوا تھا، جب آئے تب بھی وہ سویا ہوا ہے، اب بتائیے اس بچے کی باپ کیسے تربیت کر سکتا ہے؟ تو باپ کے ذمے گھر کے باہر کے کام لگائے اور بچے کی تربیت اور محبت اور اس کو اللہ اللہ سکھانا، یہ ذمہ داری اللہ پاک نے عورت کے ذمے لگائی ابتدائی طور پر۔ چنانچہ بچے کا اٹیچمنٹ چونکہ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، باپ اگر کہیں اس کو آؤٹنگ پہ لے بھی جائے تو جیسے جیسے شام ہونی شروع ہوتی ہے بس وہ کہتا ہے ابو امی، یعنی اب مجھے امی یاد آ رہی ہے، مجھ سے برداشت سے باہر ہو رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے گھر چل کر مجھے امی سے ملا دو۔ تو باپ اگر محبت میں کہیں لے بھی جائے، کسی ٹوئے کے بہانے، کسی کھلونے کے بہانے، کسی فنکشن کے بہانے، گھومنے پھرنے کے بہانے، اور بچہ چلا بھی جائے، لیکن شام ہوتے ہوتے بچے کے لیے رات دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں کی محبت اس کو اتنا ستاتی ہے کہ پوچھو مت، یہاں تک کہ شام ہونی شروع ہوتی ہے اور بچے کو ماں کی شفقت بھری گود یاد آتی ہے، لہٰذا فوراً کہتا ہے ابو امی، یعنی مجھے جلدی امی سے ملا دو۔ تو چونکہ بچے کا تعلق ماں کے ساتھ زیادہ، تو ابتدائی تربیت بھی اللہ پاک نے ماں کے ذمے رکھی۔ لہٰذا کہنے والوں نے تو کہا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار نظر آتا ہے، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں، کہیں بیوی کی شکل میں۔ چند واقعات آپ کو سناتے ہیں، اس کی روشنی میں ذرا سمجھیں کہ عورتوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو قیمتی بنایا۔ دو بھائی گزرے ہیں اسلامی ہسٹری کے اندر، دو بھائی بڑے عجیب گزرے ہیں، ایک تھے امام محمد غزالی اور ایک تھے امام احمد غزالی، بہت مشہور اور پاپولر بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ کی شان، ایک بھائی جو تھے عالم تھے، مسئلے مسائل لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ خاموش طبیعت تھے، گوشہ نشین تھے، کونے میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کتابیں پڑھتے، اللہ اللہ کرتے، ان کی مزاج میں خاموشی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی، جو چھوٹے بھائی تھے جن کی مزاج میں خاموشی تھی، وہ اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آخر کیا بات ہے کہ ساری دنیا آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اور آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ وہ خاموش ہو گئے، شرمندہ ہوئے۔ تو وہ اپنی والدہ کے پاس گئے، کہا امی جان میرے بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لوگ باتیں بناتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھاؤ نا۔ تو والدہ نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا بھائی جان کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ تو ادب میں انتہائی اعلیٰ مقام وہ رکھتے تھے، ایک لفظ بھی آگے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے امی پڑھوں گا۔ شام کا وقت مغرب کی اذان ہوئی تو انہوں نے بھائی جان کے پیچھے صف میں نماز کی نیت باندھی۔ سب لوگوں نے نیت باندھتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ آج تو چھوٹے میاں بھی بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے۔ اللہ کی شان، جب نماز ہوئی اور بھائی جان نے قرات کی اور پہلی رکعت مکمل کی اور دوسری رکعت کے لیے قرات شروع کی، تو انہوں نے سلام پھیرا اور نماز توڑ کر الگ سے پھر نماز الگ سے پڑھی۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ نماز میں سے کوئی نکلا ہے یہاں سے، تو جب دیکھا کہ وہ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت تعجب کرنے لگے۔ امام صاحب سے کہا امام صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آئے اور صرف ایک ہی رکعت آپ کے پیچھے پڑھی، پھر انہوں نے نماز توڑ کے الگ سے پڑھی، کیا بات ہے؟ تو یہ اپنے والدہ کے پاس گئے، کہا امی بھائی جان، چھوٹے بھائی جان میرے پیچھے زندگی بھر نماز نہ پڑھتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن آج پڑھی اور ایسی پڑھی کہ صرف ایک رکعت پڑھی۔ ماں نے پوچھا بیٹا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگے امی جب میں نے بھائی جان کے پیچھے نماز کی نیت باندھی تو میں نے دیکھا کہ پہلی رکعت میں بھائی جان کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، لیکن جب دوسری رکعت میں قرات شروع کی تو میں نے دیکھا کہ بھائی جان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، بھائی جان کا دل تو نماز سے غافل ہے۔ آج کی ماں اگر اپنے بچے کے بارے میں یہ سنتی کہ میرے بچے کو کشف ہوا تو بچے کو سر پہ بٹھا لیتی، سبحان اللہ میرا بچہ تو صاحب کشف ہو گیا، امام صاحب کے دل کو بھی جاننے لگا کہ امام صاحب کا دل کہاں ہے۔ ماں نے پوچھا فوراً بڑے بھائی سے، بیٹا تم نے ایسی غفلت والی نماز کیوں پڑھائی کہ پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ اور دوسری رکعت میں غافل؟ تو بڑے بھائی نے کہا امی کیا کروں، نماز سے پہلے کہ میں مسئلے مسائل کی کتاب پڑھ رہا تھا، جب نماز کا وقت ہوا نماز میں نے شروع کی تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، دوسری رکعت میں میری توجہ نماز کی بجائے کتاب کے مسائل کی طرف چلی گئی۔ تو ماں نے کہا ہائے افسوس، دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کا نہ نکلا، پیچھے جو کھڑا ہوا تھا
وہ آگے والے کے دل کو دیکھتا رہا، اور آگے کھڑے ہو کر جو نماز پڑھا رہا تھا وہ کتاب کے مسائل کو دیکھتا رہا۔ دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ کتنی باریک بات کہی، کتنی گہری بات کہی۔ آج کی ماں بہنوں کے سامنے اگر ان کے بچوں کا یہ مسئلہ آتا، فوراً پیچھے کھڑے ہونے والے جس نے نماز کو توڑ کر الگ سے نماز پڑھی، فوراً کہتی ہے واہ واہ، میرے بیٹے کو تو کشف ہونے لگا، میرے بیٹے کو تو دل کے حالات معلوم ہونے لگے، یہ تو میرا بیٹا بہت اونچا بن گیا۔ لیکن اس ماں نے کیا کہا؟ ہائے افسوس، دونوں میں سے ایک بھی کام کا نہ نکلا۔ جو آگے نماز پڑھا رہا تھا وہ مسائل دیکھ رہا تھا، اور جو پیچھے اس کی پڑھ رہا تھا وہ آگے والے کے دل کو دیکھ رہا تھا، اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ تو دیکھیے یہ احمد غزالی اور محمد غزالی اس مقام پر کیوں پہنچے؟ کیونکہ ان کی ماں اس درجے کی تھی۔ ان کے بڑے ہونے میں بھی ایک عورت کا کردار نظر آ رہا ہے ماں کی شکل میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کے سفر پر نکلے اور غار ثور کے اندر جا کر چھپ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھوٹی بیٹی ننھی اسماء کو یہ کہا کہ اسماء، آپ بکریوں کے چرانے کے بہانے سے ہمارا ٹفن لے کر فلاں پہاڑ پہ آ جایا کرنا، ہم تم سے وہ ٹفن لے لیا کریں گے اور کھا لیا کریں گے، تاکہ کچھ وقت ہمارا جو وہاں گزرنے والا ہے وہ بھوک میں نہ گزرے۔ تو دوسرے دن جب ننھی اسماء پہنچی ٹفن لے کر، تو ان کی پیشانی پر زخم تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور دل مغموم تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ننھی اسماء کیا بات ہے، آج تم ملول کیوں ہو، آج تم مایوس کیوں نظر آ رہی ہو؟ تو وہ رونے لگی اور کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں جب یہاں سے واپس جا رہی تھی، راستے میں مجھے ابو جہل مل گیا اور اس نے پوچھا، اسماء بتاؤ تمہارے نبی کہاں ہیں اور بتاؤ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا، تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، میں ہرگز تجھے نہیں بتا سکتی۔ جس سے میں نے یہ کہا تو اس نے مجھے ایک تماچا مارا اور میرا سر پہاڑ کی چٹان کے ساتھ جا کے ٹکرایا، میرا خون بہنے لگا۔ اس نے میری چوٹی کے بال پکڑے اور مجھے کھڑا کیا جھٹکے سے اور کہا، اسماء میں تمہیں جان سے مار دوں گا، بتاؤ تمہارے نبی کہاں ہیں اور تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو اسماء نے کہا، ابو جہل تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، تو میری جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان تو نہیں نکال سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ننھی اسماء کی یہ بات سنی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ان کے لیے دعا کی اور شاباشی دی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بھر آیا۔ تو دیکھیے اگر یہ ننھی اسماء زبان کھول دیتی اور اللہ کے دشمن اور رسول اللہ کے دشمن ابو جہل کو یہ گویا پتہ بتا دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی تھی اور یہ سفر ہجرت فیل ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرنا تھا، اور اس کامیاب کے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے عورت سے کام لیا، اور وہ بھی بیٹی کی شکل میں، ننھی سی بیٹی کی شکل میں۔ معلوم ہوا کامیاب سفر ہجرت کے پیچھے بھی ایک عورت کا کردار نظر آ رہا ہے، ایک بیٹی کی شکل میں۔ اور سنیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ہیلپ سے کی۔ تو کعبۃ اللہ تو دونوں باپ بیٹوں نے مل کر بنایا، لیکن کعبۃ اللہ کے بنانے میں اصل قربانی تو ماں ہاجرہ کی تھی، اصل قربانی تو ان کی تھی۔ لیکن عورت چونکہ مستور ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اس کی خوبیاں اور اس کی نیکیاں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ کعبے کو مکہ مکرمہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ننھے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بنانے میں اصل خدمت، اصل کردار تو حضرت ماں ہاجرہ کا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ کر جانے لگے تو جانے لگے جب ننھے سے بچے کو اور ماں کو ان کی چھوڑ دیا اور چل پڑے، تو فوراً وہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی ماں ہاجرہ، اور کہا، میرے سرتاج یہ تو بتاؤ، ہمیں آپ اس جنگل میں یہاں کوئی نظر نہیں آتا، آپ ہمیں ان کالے کالے پہاڑوں کے درمیان اس جنگل میں ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اب وہ خاموش، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ کچھ بولنا مت، خاموش چھوڑ کے چلے آؤ۔ چلتی رہی۔ کدئی نام کی مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، کدئی نام کی، جو چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں زمزم اکثر و بیشتر کین میں بھرا جاتا ہے۔ وہاں تک چلتی رہی، اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدنا ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اونٹ پر، اور یہ چل رہی تھی اس کی نکیل پکڑ کر۔ جب کدئی مقام پہ پہنچی اور یہ کچھ بول نہیں رہے تھے، تو انہوں نے سوچا مہاجرہ نے کہ یہ وقت کے نبی ہیں، اور وقت کا نبی اللہ کے مشورے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، بس اتنی بات پوچھ لوں کہ یہ کام اپنی مرضی سے کر کے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ تو پوچھا، بس اتنا جواب دے دو کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ جب یہ کہا کہ اللہ کی مرضی سے،
تو اس وقت انہوں نے جو ہے پازیٹیو انداز میں گردن ہلائی کہ ہاں میں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب ایسا ہوا فوراً نکیل چھوڑ دی، اسی وقت چھوڑ دی اور کہا تب تو میرا رب ضائع نہیں کرے گا، تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، جب اسی کی یہ مرضی ہے کہ میں یہاں جنگل میں رہوں تو میرا رب سب انتظام خود کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان، وہ جذبہ ہماری ماں بہنوں کو بھی عطا فرمائے جو اللہ پاک نے ماں ہاجرہ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو دیکھو کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ بنانے میں اصل کردار جو ہے وہ ماں ہاجرہ کا ہے، اور یہاں بھی ایک عورت کا کردار نظر آ رہا ہے بیوی کی شکل میں۔ ڈھیر سارے واقعات ایسے ہیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار نظر آتا ہے، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، تو کہیں بیوی کی شکل میں۔ لیکن یہ کب؟ جب کہ عورت ذات خود بنی ہوئی بھی ہو، اگر بنی ہوئی نہ ہو، اس کے اخلاق بنے ہوئے نہ ہو، اس کا ایمان بنے ہوئے نہ ہو، اس کا یقین بنے ہوئے نہ ہو، اس کی تربیت نہ ہو، وہ کیا خاک اپنے بچوں کی تربیت کرے گی؟ اگر وہ خود بنی ہوئی نہیں ہوگی، صوفے پہ بیٹھ کر، آرام کرسی پہ اور جھولے پر بیٹھ کر وہ الگ یوٹیوب میں تماشے دیکھتی ہوگی، اس کی جوان بچیاں اور بچے اپنے الگ کمرے میں تماشے دیکھتے ہوں گے، اور گھر جہنم کا نمونہ بن رہا ہوگا۔ کیوں بن رہا ہوگا؟ اس لیے کہ ماں کی خود جو ہے تربیت نہیں ہے، اس کے اندر خود تقویٰ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو تقوی والا بنائے، تربیت والا بنائے، ایمان والا بنائے، محبت والا بنائے، اور اپنے بچوں کو بہترین ان کی تربیت کر کے ان کو پڑھنے لکھنے کے لیے آگے بڑھنے والا بنائے۔ اور مولانا عبداللہ صاحب نے جو اقرا اکیڈمی کے نام سے جو اس علاقے کے اندر نیا سلسلہ شروع کیا، جو 1 تاریخ سے جس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے، بھرپور انداز سے آپ اپنے بچوں کو اس میں جوائن کریں، ورنہ میری ماں بہنوں یاد رکھو، یہ آج کے جو بچے ہماری گود میں ہیں یہ کل کے پھول ہیں، یہ پھول کے مانند ہیں، یہ پھول کے مانند ہیں۔ اگر ان کی اچھی تربیت ہوئی تو ان کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلے گی، معاشرے میں پھیلے گی، پوری بستی میں پھیلے گی۔ اور اگر ہم نے ان کی تربیت نہ کی اور ان کی قدر نہ کی، ان کو دین نہ سکھایا، تو یاد رکھنا یہ پھول کانٹوں سے تبدیل ہو جائے گا، اور یہ کانٹے ماں اور باپ کو چبھیں گے، تنہائیوں میں چبھیں گے، جلوت میں چبھیں گے، خلوت میں چبھیں گے، دنیا میں چبھیں گے اور قبر میں چبھیں گے۔ تو ہم اپنے بچوں کو پھول بنائیں، کانٹے نہ بننے دیں۔ یاد رکھنا دنیا والے کانٹے بنانے کی محنت بہت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں میں شراب عام ہو گئی، نشے کی چیزیں عام ہو گئی، بری دوستیاں عام ہو گئی، ہمارا پیسہ ماں باپ کا حلال پیسہ دیا جا رہا ہے، اور ماں باپ کی طرف سے ان کو انجوائے کے لیے فل فریڈم دیا جا رہا ہے، ان کو بہترین گاڑیاں دی جا رہی ہیں، بہترین موبائل دیے جا رہے ہیں، لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، بہترین کھانے کے لیے سونے جیسے لقمے دیے جا رہے ہیں، پہننے کے لیے قیمتی کپڑے جو بادشاہان وقت کو نصیب نہیں تھے وہ دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر دین کی تربیت نہ دی گئی تو یاد رکھنا یہی پھول بچے ہمارے کانٹے بن جائیں گے، جو معاشرے کے اندر ہماری ناک کاٹ ڈالیں گے، ہم گھر کے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے، چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، کسی کو 2 بات کہنے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے بچوں نے ہماری عزت کا کچرا کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، بہت مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، مجھے بھی تیاری کرنی ہے، آپ کو بھی سب کی تیار کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ یہ امت کی ماں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، میرے پیارے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ ان کے دلوں کے اندر نہ جانے کیسی کیسی تمنائیں ہیں، نیک ارادے ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کتنے گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں پلتی ہیں، اور جب ان کی تربیت خراب ہو جاتی ہے، ماں باپ ان کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے ان کا فیوچر اچھی جگہ وابستہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بچی کے سامنے بات کرتے ہیں کہ بیٹا بہت دنوں کی تمناؤں کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد ہم نے تمہارے رشتے کے لیے فلاں لڑکا، فلاں فیملی کا پسند کیا ہے، میری بیٹی کیا تمہیں پسند ہے؟ فوراً وہ غصے میں اٹھ جاتی ہے، مجلس چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنا فیوچر کا فیصلہ خود کر لیا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح کو ماں اٹھتی ہے، بچی اپنے بستر میں نہیں ملتی،
اور جلدی دیکھتی ہے واش روم میں گئی، باتھ روم میں گئی، کچن میں گئی، ٹیرس پہ کہاں گئی، پتہ چلتا کہیں نہیں۔ اس کی تکیے کے نیچے سے ایک نوٹ نکلتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے میں نے اپنا فیوچر کسی کے ساتھ خود منتخب کر لیا، اب مجھے ڈھونڈنے میں اپنی عمر ضائع مت کرنا، اب مجھے ڈھونڈنا مت، میں نے خود اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کر لیا ہے، تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو۔ اور اب میں چلی اپنے گھر سے۔ ہائے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جب وہ نوٹ پڑھتے ہوں گے، جب وہ پیچھے چھوڑی ہوئی چٹھی پڑھتے ہوں گے، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ تو جیتے جی مر جاتے ہیں، وہ تو زندہ ہی مر جاتے ہیں، وہ تو معاشرے میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتے، منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے، اس لیے کہ جوان بیٹے نے کارنامہ ایسا انجام دیا کہ اب وہ کسی قابل نہ رہے۔ اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، یا اللہ گود خوشیوں سے بھر دیجئے، رزق حلال عطا فرما دیجئے، صدق مقال عطا فرما دیجئے، دل کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔